السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سیریز حج قدم با قدم کے ایپیسوڈ نمبر 4 میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے اور احرام باندھنے کے حوالے سے کن کن احتیاطوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ احرام کی پابندیاں کیا ہیں، حج کی کتنی قسمیں ہیں۔ جی ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ حج تو حج ہے، تو کیا حج کی قسمیں بھی ہیں؟ جی ہاں، بالکل حج کی قسمیں بھی ہیں۔ تو حج کی قسموں کے حوالے سے بتایا جائے گا، جدہ ایئرپورٹ پہنچ کر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور پھر وہاں سے آپ جب اپنے ہوٹل پہنچے تو وہاں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو ان باتوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی۔ جدہ ایئرپورٹ پر جب پہنچے، امیگریشن ہوا، اس کے بعد امیگریشن کے وقت بھی آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ لائن لگا کر اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ یہ سفر ہی صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنے کے حوالے سے ہے۔ ساری کارروائی آپ کی امیگریشن اور ایئرپورٹ پر ہو گئی، اس کے بعد اب آپ اپنے ہوٹل کی طرف جائیں گے۔ بہت سارے حاجی یہ کرتے ہیں کہ سامان اپنا ہوٹل میں رکھا اور فوراً عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو یاد رکھیے، آپ سفر سے آئے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کے جسم پر تھکاہٹ، کمزوری اور نکاہت کے بھی آثار ہو سکتے ہیں۔ اس تھکاوٹ اور کمزوری کی صورت میں آپ جب عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، بالخصوص خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، تو دیکھنے میں ایسا بھی آیا کہ کئی لوگ طواف کرنے کے دوران ہی اونگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، آپ تھکاوٹ سے چور ہوں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور عمرے اور حج کے ارکان بھی آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں کر پائیں گے۔ تو لہٰذا اپنے ہوٹل میں جا کر ریلیکس ہو جائیے، فریش ہو جائیے، آرام کیجئے، اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ کیجئے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کے گھر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کر جائیے۔ تو اب یہاں پر عمرے پر جانے کے حوالے سے یا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ یہ 3 حج کی قسمیں ہیں۔ حج قران کیا ہوتا ہے؟ حج قران جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قارن، یعنی کہ حج قران کرنے والا، اسے قارن کہتے ہیں، وہ حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ ہی باندھتا ہے۔ عمرہ کرے گا اور عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنا احرام نہیں کھولے گا، بلکہ وہ حج کرے گا اسی احرام میں، اور حج کرنے کے بعد 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد اب وہ حلق اور قصر کرے گا، اس کے بعد ہی اس کو اپنا احرام کھولنا ہوگا۔ یہ حج قران ہے۔ حج تمتع یہ ہے کہ حاجی عمرے کا احرام الگ باندھے اور پھر حج کا احرام الگ باندھے، تو الگ الگ یہ احرام باندھ کر حج کرنے کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج افراد یہ ہے کہ اس میں عمرہ شامل نہیں ہے، حاجی صرف اور صرف حج کی نیت سے احرام باندھے گا، تو اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اب آئیے، احرام میں کن کن چیزوں کی پابندی ہے اور کون کون سے کام ایسے ہیں جو احرام کی حالت میں کرنا حرام ہے۔ سماعت کیجئے، مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ حرام ہے۔ سر پر ٹوپی اور امامہ یا رومال وغیرہ باندھنا یہ بھی حرام۔ مرد کو سر پر کپڑے کی گٹھری اٹھانا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے مرد کو دستانے پہننا یہ حرام ہے۔ لیڈیز، خواتین جو ہیں وہ دستانے پہن سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے مرد کو ایسے موزے یا جوتے پہننا کہ جو ابھری ہوئی پیر کی ہڈی کو چھپا لے یہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے خوشبو لگانا یا الائچی، لونگ یا کوئی بھی ایسی کھانے کی چیز جس میں خوشبو ہے وہ کھانا یہ بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر الائچی، لونگ یہ کسی سالن میں یا کھانے وغیرہ میں پک چکی ہے اور اس کی خوشبو زائل ہو گئی ہے تو پھر وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جمع یعنی ہم بستری کرنا اور فحش گفتگو کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اسی طریقے سے ہر طرح کا گناہ، یہ احرام سے پہلے بھی ناجائز و حرام تھا، لیکن اب احرام میں ہے تو اور زیادہ یہ گناہ کے کام کرنا ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے جوئے مارنا، جنگل میں شکار کرنا، یا پھر اپنے بال کتروانا، بال کٹوانا یا کسی اور کے بال کاٹنا، ناخن کتروانا یا کسی اور کے ناخن کترنا، یہ سب احرام کی حالت میں ناجائز و حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام احکام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں
آپ کی خدمت میں یہ بتائیں گے کہ عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، کعبے پر جب پہلی نظر پڑے تو کن کن باتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے گھر بیت اللہ شریف کا حج کرنے کا شرف نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ اب تک آپ کی خدمت میں پیش کیا اللہ اسے قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔